الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کوشش گزار کریں گے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ۔ حضرت رابعہ کے زمانے سے مراد یہ ہے کہ وہ کس قسم کے ملکی حالات میں پیدا ہوئے، اس وقت ملک میں کون حکمران تھے۔ تو حضرت رابعہ بصری ایسے اعلیٰ اسلامی دور میں پیدا ہوئی جو تاریخ عرب میں سب سے زیادہ دقیق ہے، کیونکہ اس زمانے میں آفاق عالم پر اہل عرب کا قبضہ تھا اور انہوں نے اپنے پڑوسی ملکوں سے شہرت و تمدن کو بخوبی لے لیا تھا۔ فارسی، ہندی، رومی جو داخل اسلام ہو چکے تھے، ان سے انہوں نے فیض تہذیب حاصل کیا اور ان کے شہر فتح کر کے دینی تعلیمات پھیلانی شروع کر دی۔ اس وقت عزت و شہرت ٹھاٹھیں مار رہی تھی اور شام و عراق کی اطراف ثقافت و شہرت جگمگا رہے تھے۔ بصرہ انہی شہروں سے ایک تھا جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں ایجاد کیا تھا، جہاں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پہلی صدی ہجری کے اواخر میں پیدا ہوئے۔ بصرہ میں ایک بڑی مسجد عددی حاکم زیاد بن ابیہ نے اسلامی طرز پر تعمیر کرائی تھی۔ بصرہ میں زیادہ تر بنو تمیمی آ کر عباد ہو گئے تھے، جو کہ شعر و نفس سے دلچسپی رکھتے تھے اور محاذرہ و مناظرہ کو ناپسند کرتے تھے، قواعد نمو کے تک گفتگو کرتے تھے۔ وہ اہل کوفہ کی طرح شاذ و نادر امور کا استعمال کرتے تھے۔ وہ اہل سنت تھے، ان اکثر دیندار اور تصوف کی طرف مائل تھے اور یہ لوگ ان حضرات کے متبع تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضل رقاصی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صالح احمدی رحمۃ اللہ علیہ۔ بصرہ ایک بڑی چھونی اور منڈی کے علاوہ بندرگاہ بھی تھی۔ بصرہ منڈی ہونے کے ساتھ ہی علم و دین کا بھی مرکز بن گیا تھا۔ محدثین جہاں آ کر آباد ہو گئے، جن کو اسلام علوم میں دسترس حاصل تھی، یہ لوگ امت عربیہ کے لیے حیات نگری کے سرچشمے تھے۔ چونکہ مسلمانوں کو قرآن جیسے کامل و اکمل فصیح و بلیغ سے انتہائی دلچسپی تھی، اس لیے انہوں نے اس سلسلے میں بہت سی کتب لکھ ڈالی اور اس کی بنیاد پر تعلیم و تعلم کی مجلس قائم کر دی، جو فقہا، معلمین اور ادباء بصرہ میں پیدا ہوئے یا وہاں آ کر عباد ہوئے، وہ صاحب فکر و حکمت تھے۔ اس لیے حضرت رابعہ بصری کے دور میں وہاں ایک بڑا مدرسہ قائم ہو گیا اور لوگوں نے اس مدرسے سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے یہ شہر ایک نئے رجحان عقلی اور ایک آموز مذہب ادبی و اجتماعی گہوارہ بن گیا۔ چنانچہ بصری عموماً عثمانی تھے، کوفی، شامی، وامی، جزائری اور خارجی، یہ متضاد قومیں ایک دوسرے سے ٹکرائی۔ اس دور میں گروہ بندی بہت پھیل گئی۔ تو اس دور میں ایک عظیم شخصیت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عقلی و نفسی حیات پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ انہوں نے مصری اور ایرانی اثرات کو مٹانے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت رابعہ بصری کے زمانے میں بصرہ مختلف قسم کی ثقافتوں کا مرکز تھا۔ بصرہ میں چاروں طرف سے آنے والوں کی کثرت سے کھچا کھچ بھر گیا، اگرچہ یہ ایک دوسرے رنگ و نسل کے لحاظ سے مختلف تھے، اگر دینی وحدت میں جمع کیے ہوئے تھے۔ فقہ، حدیث، قرآنی تفسیر، روایت، تاریخ، خلفاء، تسل انبیاء، اصول فقہ وغیرہ علم کی وہ شاخیں تھی جو حضرت رابعہ بصری کے دور میں روح پذیر ہوئی۔ لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اس لیے ان کی بیشتر اسلام دین میں داخل ہو کر باعث اختلاف جلال بن گئی اور انہوں نے اسلامی روپ دھار لیا۔ اسلام ان بری قسم سے بالکل بری تھا۔